ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ صحابہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، اور گزشتہ جمعہ یہی خیال تھا کہ آج اس جمعہ کو انشاءاللہ اس کو میں کمپلیٹ کروں گا، شاید اس کا تتمہ کے طور پہ، لیکن درمیان میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی آ گیا، تو اب میں ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلوں گا، اور بنیادی طور پر جو آج نشست میں بات ہوگی وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دنیا کی اکثریت اللہ کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔ دنیا میں دہریہ منکرین خدا ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں۔ انبیاء کا جو وجود نزول مسعود ہے، انبیاء کا نزول، وہ بھی انہی قوموں میں ہوا ہے جو قومیں انبیاء کو تسلیم کرتی ہیں۔ اگرچہ انبیاء کی دعوت ان کے لیے بھی ہوتی ہے جو خود اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ کے توحید کے دلائل دہریوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے وجود میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس سے اللہ کا وجود خود بخود ثابت ہوتا ہے، نہ صرف خود بخود ثابت ہوتا ہے بلکہ نفس وجود بطریق اولا ثابت ہوتا ہے۔ تو وہی جو مشرکین کے خلاف دلائل ہیں، وہی دلائل دہریوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال بہرکیف انبیاء کا نزول ان اقوام میں ہوا ہے جو اقوام اللہ کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ یہ اللہ نے ان اقوام کو بڑی رعایت دی ہے، وگرنہ اللہ کا وجود دہریوں میں بھی، اللہ کے نبیوں کا وجود دہریوں میں بھی آ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح جیسے اہل کتاب ہیں، آج کے اہل کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے، باوجود کہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب نے ان کے لیے رعایت رکھی ہے، یا اہل الکتاب، ایک کتاب والو۔ عام مشرکین سے ان کی رعایت ہے، ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، اگرچہ کراہت ہے، ہو سکتا ہے، اور ان کا ذبیحہ کھانا جائز بشرطے کہ وہ ذبح شرعی طریقے کے مطابق کریں، اور بشرطے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں۔ یہ رعایتیں ہیں، یہی رعایت اللہ نے، اسی قسم کی رعایت ان اقوام کو عطا کر دی جو اللہ کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ نبیوں کا ورود انہی اقوام میں ہوا، تو اللہ کی خالقیت میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی اللہ نے انسان کی جسمانی پرورش کی، عدم سے وجود بخشا، 2 قطروں کے میلاب سے اتنی بہترین مخلوق کی اللہ نے تخلیق کی، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اسی اللہ نے جس نے انسان کو جسمانی وجود عطا کیا، اسی اللہ نے اس کی ہدایت کا سامان بھی کیا۔ اب اس کی ہدایت کے جو سامان ہیں، جو ہدایت کے اسباب ہیں، اس کے ممکنہ طریقے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان پہ وحی اترے اللہ کی طرف سے،
کہ ڈائریکٹ اللہ اسے آرڈر دے اب تم نے یہ کرنا یہ کرنا. ایک طریقہ ایسا بھی نہیں ہوا اللہ کی طرف سے. یا یہ ہے تمام انسانوں کے لیے مشترکہ وحی اترے، کسی عمارت پہ کسی بلندی پہ کتاب نازل ہو جائے، لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، اوراق اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کسی بلڈنگ پہ موجود ہیں، پڑھ کے تمام رہنمائی حاصل کریں. اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا. اور یہ بھی ممکن تھا اللہ تعالیٰ ہدایت کو بندوں کی عقل کے حوالے کر دیں کہ تم اپنی لاجک کو استعمال کرو، جس طرح اللہ نے دنیا کو بندوں کی عقل کے حوالے کیا. دنیا کی بہت سے چیزوں میں بہت بڑی تعداد ہے، مباحات کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اللہ نے بندے کو اس کی عقل کے حوالے کر دیا ہے. آپ نے فصل کس طرح بونی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے پیوند کاری کرنی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے اسلحہ بنانا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. شرعی اصول سے بات ٹکرائے نا، آپ آزاد ہیں، اپنی عقل کو جتنا مرضی استعمال کر لیں. ٹھیک ہے نا. اللہ نے یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا. پھر ایک صورت یہ تھی اللہ پاکیزہ ترین ہستیوں کا انتخاب کرے اور ان پر جو وحی اترنی ہے وہ کتاب کی صورت میں کسی بلڈنگ پہ اترے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ اترے، لوگ مشاہدہ کریں اور نبی دکھایا دیکھو اس وقت میں، مغرب کے وقت میں، فجر کے وقت میں اللہ کی کتاب اوپر اترتی ہوئی آئے گی، دیکھ لینا. جس طرح من و سلوہ اوپر سے اترتا تھا بنی اسرائیل کے لیے غذا کے طور پر. اللہ نے یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا. تو اللہ نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ اللہ نے دنیا کی پاکیزہ ترین ہستیوں میں سے چند ہستیوں کو چن لیا اور ان کے سینے پہ اپنی وحی نازل کی. تو دونوں چیزوں پہ توجہ دیں. پاکیزہ ترین ہستیوں میں سے چند منتخب ہستیوں کو چن لیا. اس کا مطلب اور ہستیاں بھی موجود تھیں جو نبوت کے اہل تھیں، مگر اللہ نے ان کو نبوت کی نعمت نہیں دی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد اگر نبوت چلتی، کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب نبی ہوتا. اگر عمر ہو سکتے ہیں تو ابو بکر بطریق اولا ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب اللہ کے بندوں میں ایسے بندے تھے جو نبی بن سکتے تھے، اللہ نے نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کیا وہ ریاضت اور مشقت کر کے اس مقام تک نہیں پہنچے تھے؟ نہیں. نبوت کسبی نہیں ہے. نبوت آپ کمال سے حاصل نہیں کر سکتے. نبوت کسب سے، تعلیم سے، ریاضت سے، مشقت سے، چلوں سے آپ حاصل نہیں کر سکتے. یہ من جانب اللہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، اللہ ڈائریکٹ عطا کرتے ہیں. اور اللہ جس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اسے نبوت عطا کرنی ہے، اللہ اس کی حفاظت ماں کے گود سے نہیں، جہاں سے اس کا تخم چلا ہے وہاں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ نبی کا باپ کافر ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے، نبی کے خاندان میں مشرکین ہو سکتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کا جو تخم ہے وہ صرف اور صرف حلالی ہوگا، حلالی بس. اس میں غلط نطفہ آ ہی نہیں سکتا. یہ ہے انبیاء کا تقدس، نبوت کی عظمت، نبوت کا تقدس اور پھر اس نبوت کی حفاظت. اللہ پتہ ہے نا سیرت النبی میں، اب تو میں نے صرف اشارے کرنے ہیں. آپ تو جو دین کا مطالعہ کرتے ہیں یا ہماری اس مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے الحمدللہ. نبی علیہ السلام بچے تھے، وہ آپ کو میلے پر لے جانے کی کوشش ہوئی، وہاں موسیقی بج رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ پر بے ہوشی طاری کر دی. یہ ہوتی ہی نبوت کی حفاظت. جس نے نبی بننا ہے اس کی اللہ کی طرف سے اس طرح حفاظت ہوتی ہے. آپ اماں حلیمہ کے حوالے کر دیے گئے، غریب ترین دایا،
اونٹنی چلتی ہی نہیں تھی، ایسی اماں کے حوالے کر دیے گئے، تو پھر کس طرح دودھ کی بہتات ہوئی، پھر کس طرح برکتوں کی برسات برسی۔ سیرت النبی کی تمام کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ یہ ہوتی ہی نبوت کی حفاظت۔ تو نبوت وہبی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، کسبی نہیں ہے کہ آپ چلوں سے مشقتوں سے نفس کو مار کے وہ مقام حاصل کر لیں۔ نہ یہ کوئی شاعری کا ذوق ہے، نعوذ باللہ، کہ ایک ذوق ہوتا ہے جو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے سر سید احمد خان نے سنگین غلطیاں کی ہیں، جس کو ہمارا معاشرہ ہیرو بناتا پھرتا۔ اب میں اتنا ہی اشارہ کافی ہے، وگرنہ سر سید کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کوئی اندھی کتابیں نہیں لکھی گئیں، اس کی عبارات کو سامنے رکھ کے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو نبوت کو تقدس عطا کرنے کے لیے، امت کی، اس نبی کی امت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے معجزات بھی عطا کیے ہوتے ہیں نبی کو۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی، اللہ نے پاکیزہ ترین ہستیوں میں سے چند منتخب ہستیوں کا انتخاب کر لیا نبوت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، کہ میں اپنا پیغام ان کے سینوں میں اتاروں گا، پھر یہ ان پیغامات کی عملی صورت بن کے اپنی امت کے سامنے آئیں گے۔ یہ نہیں ہوا کہ بیت اللہ کی چھت پہ قرآن اترے، توریت اترے، انجیل اترے۔ کیوں؟ اس صورت میں نبی عملی تصویر نہیں بن سکتا۔ اللہ نے نبی کو امت کے لیے نمونے عمل بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ نبی کے سینے پہ وہ کلام اترتا ہے۔ وہ کلام بھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسا کلام بنانے سے عاجز ہوتی ہے۔ یہی اس کی نبوت پر بہت بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ہمارا قرآن کریم جو اللہ کے نبی پر اترا، محمد الرسول اللہ پہ، تا قیامت چیلنج ہے اہل کفر کے لیے، سب کے لیے، کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے کوئی نہیں لا سکتا، ایک صورت بنا کے کوئی نہیں لا سکتا۔ سمجھ بات کی؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم عاجز ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ ان منتخب ہستیوں کا انتخاب من جانب اللہ ہوا۔ پھر یہ بھی سمجھیں اللہ نے ان منتخب ہستیوں کو تقدس کیسے عطا کیا۔ ان کو شروع سے معصوم رکھا، اپنی پوری زندگی میں معصوم ایسے رہے جیسے بچہ ماں کی گود میں معصوم ہوتا ہے، بلکہ ماں کی گود میں بھی وہ بچہ ایسا معصوم نہیں ہوتا جیسا نبی معصوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا، حقائق پر مبنی باتیں ہیں۔ کسی ماں کا بچہ ہو اور ماں کا دودھ نہ آتا ہو، تو آج کل تو نیسلے عام ہے نا، جو مرضی پلا دیں۔ اس وقت تو نیسلے نہیں ہوتا تھا، مائیں دودھ۔ آج بھی گاؤں کے اندر ایک ماں کا دودھ نہ ہے تو دوسری ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے سپرد کر دیا، اور جب وہ حضرت آسیہ کے ہاتھ میں آئے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی کے، اور انہیں دودھ پلانے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے اماں کے علاوہ کوئی دودھ قبول ہی نہیں کیا۔ اس سے بڑی معصومیت اور کیا ہو؟ حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے اسی ماں کو ان کے گھر بھیج دیا۔ یہ ہے نبیوں کی معصومیت۔ نبی پر ڈائریکٹ القاء ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ نبی کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب آرڈر ہوا کرتا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹے کو لٹا دیا۔ یہ ہے معصومیت۔ نبی گناہ کبیرہ سے پاک ہوتا ہے، نبی گناہ صغیرہ سے پاک ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ساتھ شیطان ہوتے ہیں نا ابھارنے کے لیے، اللہ نے نبیوں کے ساتھ بھی رکھے ہوتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ کا ارشاد ہے کہ میرے ساتھ جو شیطان ہے ایمان سے مغلوب ہو کے وہ مسلمان ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کے ایمان سے متاثر ہو کے وہ شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ ہے امام الانبیاء کی عظمت کا تقدس۔ سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
گناہ کبیرہ سے پاک، گناہ صغیرہ سے پاک، البتہ لغزش ہو سکتی ہے۔ لغزش کا کیا؟ نبی ایک کام کو بہت اچھا سمجھ کے کرے لیکن وہ اللہ کو پسند نہ آئے، وہ اللہ کو پسند نہ آئے۔ اب اللہ کی مرضی، اللہ اس کی کینسلیشن کر دے، اللہ کی مرضی اس کو کنٹینیو کر دے۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں شہد آئندہ نہیں پیوں گا، فوراً آیت اتر آئی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، میرے نبی جو چیز آپ کے لیے حلال کر دی آپ نے اپنے لیے وہ ممنوع کیوں قرار دی؟ قسم توڑوائی گئی، آپ نے قسم میں کفارہ دیا، غلام آزاد کیا۔ یہ اللہ ہے، ساورن پاور ہے، وہ چاہے اس کمی کو کنٹینیو کرے کوئی بات نہیں، اور وہ چاہے تو اس کمی کو آگے جانے، لیکن وہ گناہ نہیں ہے۔ جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا، ابو بکر نے کہا کہ فدیہ دے کر رہا کر دیا جائے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے کہا کہ ہر ایک کو اس کا رشتہ دار حوالے کر دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کا ساتھ دیا، خود اللہ نے عمر کا ساتھ دیا، خود اللہ نے عمر کا ساتھ دیا، لیکن ساتھ دینے کے باوجود نبی نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو برقرار رکھا۔ اللہ کی مرضی کہ نبی نیک نیتی سے کوئی اجتہاد کرے، اللہ کو وہ اس لیول پہ پسند نہ آئے کہ نبی کا مقام تو اس سے بھی اونچا ہے، اللہ کی مرضی اسے کنٹینیو کرے یا اس کو روک دے۔ شہد کے معاملے میں روکا، بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی کے فیصلے کو برقرار رکھا، باوجود کہ اللہ کو عمر کا مشورہ پسند تھا رضی اللہ عنہ۔ تو نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ کبیرہ سے پاک ہوتا ہے، گناہ صغیرہ سے پاک ہوتا ہے۔ یہ ہے نبی، یہ ہے اس کی معصومیت، اور اللہ نے یہ معصومیت کسی امام کو عطا نہیں کی۔ نبوت کے بعد کوئی درجہ نہیں امامت کا، نبوت کے بعد صحابیت کا درجہ ہے بس، جو منتخب من اللہ ہے۔ نبوت کے بعد کسی ایسے امام کا تصور، اللہ ذوالجلال کی قسم کفر ہے کہ وہ امام معصوم ہو اور اس امام پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو، ایسا تصور کفر ہے۔ آپ نے تو پھر امام کو نبی کے برابر کھڑا کر دیا کہ امام کو وہی اختیارات حاصل ہیں جو نبی کو ہیں، صرف آپ نے پھر نام بدلا ہے، اور نام بدلنے والے پھر زندہ رہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، وگرنہ جو ڈائریکٹ نبوت کا انکار کرتے ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے، ان کے لیے معاشرے کے اندر پنپنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن چالاک لوگوں نے چالاکیاں بھی کی۔ ہاں، ہم امام ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں، امام مالک، امام شافعی بھی کہتے ہیں۔ ہم اس نقطۂ نظر سے نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ نعوذ باللہ معصوم عن الخطا تھے، ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی، نعوذ باللہ ان پر اللہ کی وحی آتی تھی، نہیں۔ اجتہادی مسائل میں امام ابو حنیفہ کے فالوورز امام ابو حنیفہ کی بات کو پریورٹی دیتے ہیں، دیگر اماموں کو غلط نہیں کہتے۔ امام ابن تیمیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اپنے اپنے جو فالوورز ہیں وہ فالوورز ان اماموں کے اجتہاد کو پریورٹی دیتے ہیں، دوسرے اماموں کو غلط نہیں کہتے۔ نہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے اہل سنت والجماعت میں سے کہ ہمارے امام پہ اوپر سے کوئی وحی آتی ہے، ہمارے امام کی کوئی اوپر سے سلیکشن ہوئی ہے، ہمارا امام کوئی معصوم ہے۔ کیوں؟ یہ چیزیں نبوت کی خصوصیات ہیں، یہ اللہ کسی کو عطا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے خاتم النبیین کا مطلب خاتم المعصومین ہے، خاتم النبیین کا مطلب خاتم الائمہ ہے، کہ اللہ کے نبی پر معصومیت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی پر تمام امام ختم ہو چکے ہیں، کوئی ایسا امام نہیں آ سکتا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہو، اس کی سلیکشن، اس کا انتخاب من اللہ ہو، نہیں۔ یہ ہے انبیاء کا تقدس۔
پھر جو انبیاء تشریف لائے اس دنیا میں ہدایت دے کے بھیجے گئے، لیکن ہدایت کا بنیادی ہدف کیا تھا؟ ہدایت تو نکاح طلاق میں بھی ہے، عرش فرش کے مسائل بھی ہیں، لیکن بنیادی ہدف کیا تھا یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا۔ تمام انبیاء اور رسول کی جو بھیجے گئے ان کا بنیادی ہدف یہ تھا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انا، لا الہ الا اللہ، یہ بنیادی ہدف ہے۔ باقی سب اس کے نیچے ہیں، یہ اصل میں کلید ہے، یہ شاہ کلید ہے، باقی تمام تر اس کے نیچے ہیں۔ اور پھر اس میں بھی انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں دیا صحابہ نے، آج ہمیں گود میں اسلام ملا ہے، ماں باپ دادے پردادے لکڑ دادے ٹکر دادے مسلمان، ہم بھی خاندانی مسلمان، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر ہی نہیں۔ اسلام کی قدر ان سے پوچھیں کہ پوری دنیا کافر تھی وہ مسلمان تھے، اسلام کی قدر ان سے پوچھیں۔ پھر آسان تھا، یہ نہیں کہ صرف اللہ اللہ کی رٹ لگائیں، نہیں، اس رٹ لگانے سے پہلے انکار کرو، لا الہ، کوئی بڑا نہیں، کوئی ساورن پاور نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی تمہارے دلوں پر حکومت کرنے والا نہیں، کوئی تمہاری مصیبتوں تک پہنچ کے تمہارے مصائب کو دور کرنے والا نہیں، کوئی تمہاری پکار کو دور و نزدیک سے بیک وقت ایک ہی جیسا سننے والا نہیں، لا الہ۔ سمجھ آئی بات کی؟ ان سب کا انکار کیا گیا، اور پہلی چھوٹی سطح پہ انکار نہیں ہوا، انکار کر دو ڈاکو کوئی بھی نہیں ہے، معیشت دان کوئی بھی نہیں ہے، سیاست دان کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی سب سے بڑے معیشت دان ہیں، اللہ کے نبی سب سے بڑے سیاست دان نہیں، آغاز ہی اوپر سے ہوا، انکار کر دو سب سے بڑوں کا۔ اور اسی پہ مشرکین نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تمام الہوں کو چھوڑ دیں، ایک الہ کو پکڑ لیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم، قوم کے سرداروں نے کہا ڈٹے رہو اپنے الہوں پہ، ان ھذا لشیء یراد، یہ محمد جو باتیں کرتا ہے نا ضرور پس پردہ کوئی اس کا اپنا مقصد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ تو ساری محنت لا الہ پہ ہوئی ہے۔ ارے بھائی الہ کا انکار ہو گیا تو پھر جھوٹے نبی کا انکار تو آسان ہو گیا نا۔ جب آپ جھوٹے معبودوں کا انکار کرتے ہیں تو جھوٹے نبی کا انکار کتنا آسان ہو گیا۔ اگر آغاز ہی جھوٹے نبیوں کے انکار سے ہو تو جھوٹے معبودوں کا انکار آسان نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ انکار بڑے سے کروایا گیا، الہ کوئی نہیں ہے، حاجت روا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، تمہاری پکار کو دور و نزدیک سے سننے والا کوئی نہیں ہے، یہ انکار کروایا گیا۔ اس انکار کے بارے میں شعور کو بیدار کیا گیا، ہمت دلائی گئی، پھر کہا الا اللہ۔ اب اقرار پہ آ جاؤ۔ صحابہ کانٹوں پہ چل کے اس کلمے کو انہوں نے سینے سے لگایا، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی، ہر نبی کا طریقہ دعوت بھی ایک تھا، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ اس کی قوم نے پہلے اللہ اللہ کہا ہو اور جب لوگ تیار ہو چکے ہوں تو پھر کہا اب کہو لا الہ۔ نہیں، آغاز ہی مشکل ترین مرحلے سے ہوا ہے، لا الہ۔ کوئی قانون ساز نہیں، قانون سازی کا حق کسی کو نہیں ہے، حاکمیت کا حق کسی کو نہیں ہے، خدا بننے کا حق کسی کو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس محنت سے پوت تیار ہوئی ہے۔ جب لا الہ پہ انکار پیدا ہوا نا ہمت، تو جہاں جہاں انکار کی ضرورت پیش آئی وہاں صحابہ کو سوچنا ہی نہیں پڑا،
یہ ایسی محنت تھی جو میں ختم نبوت پہ لا کے فٹ کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ پھر ختم نبوت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ایسی محنت کی، ایسی محنت کی، ایسی محنت کی، جس نے اللہ کے نبی کے دور میں اس کے بعد ختم نبوت کا دعویٰ کیا، جب تک وہ دوبارہ اسلام پہ نہیں آیا یا اس کی گردن کٹی نہیں، امت چین سے بیٹھی نہیں۔ وہ اسی انکار کے جذبے کا نتیجہ ہے۔ آج ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، لا الہ نہیں کرتے ہیں، فرق یہ ہے۔ آج ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، لا الہ نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت لا الہ کی ہے، اللہ تو بعد میں آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ملاوٹ والی وفاداری قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کی بیوی دوسرا شوہر دوسری بیوی نہیں کرنے دیتی آپ کو۔ گندے قطرے کی سے پیدا ہونے والی بیوی کہتی ہے نہ، میری سوکن نہیں آ سکتی، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ جس چیمبر پہ بیٹھیں، جس کرسی پہ بیٹھیں، اس اختیارات میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ باپ جب تک اس کے دم میں دم ہے، بیٹے کو اپنے ساتھ اختیارات میں برابر کا شریک نہیں کرتا۔ اللہ کی غیرت سے کوئی مثال قائم کی جا سکتی ہے؟ اللہ اپنے تمام اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر صحابہ کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا، اس کا پھر نتیجہ بھی دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب کی طرف، جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، انشاءاللہ آگے تھوڑی سی اس پر بھی بات کر لیں گے، ایک صحابی کو بھیجا۔ صحابی کا نام جو میں نے پڑھا وہ حبیب بن زید انصاری، لیکن عربی کے الفاظ ہوتے ہیں، میں تحقیق نہیں کر سکا یہ حبیب ہے کہ حبیب ہے، لگتا حبیب ہے، بہرحال تو میں اس کو ابن زید پڑھتا ہوں تاکہ بات درست ہو جائے۔ ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ ساتھ اس نے پھر یہ بھی کیا کیا تم اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں مسیلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اب وہ وہاں دشمنوں کے ہاں گئے ہیں اور اللہ کی طرف سے اجازت ہے، رخصت ہے، دل میں ایمان رکھ کے زبان سے کفر کہہ دیں جہاں جان کا خطرہ ہو، لیکن جان دینا افضل ہے۔ تو انہوں نے وہاں کمپرومائز ہی نہیں کیا، کہتے کیا کہہ رہے ہو، میں بہرا ہو چکا ہوں، تمہاری بات میرے کان سن ہی نہیں رہے۔ مسیلمہ نے پھر کہا کیا گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہتے نہیں میں تمہاری بات سن ہی نہیں سکتا، میرے کان بہرے ہو چکے ہیں۔ وہ بار بار کہتا رہا، ابن زید بار بار یہی جواب دیتے رہے، اور مسیلمہ ان کے ایک ایک عضو کو کاٹتا رہا، یہاں تک کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ابن زید انصاری مانے نہیں اور شہید ہو گئے۔ یہ ہے انکار کے جذبے کا نتیجہ۔ اسلام سب سے پہلے آپ کے اندر انکار کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ارے انکار کرنا سیکھو، اقرار تو بعد کی بات ہے۔ ہم اقرار پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں اس پہ امتحان ہی نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے رسول رسول اللہ ہیں، آخری نبی ہیں۔ انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی، ارے میں مٹانے والا ہوں، الذی یمحا بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائیں گے، وانا الحاشر، میں جمع کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ الذی یحشر الناس علی عقبی، میرے بعد قیامت ہی آئے گی، لوگ جمع کیے جائیں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں آخر میں آنے والا عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتی، میں آخری نبی، میں آخری رسول، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ سیکون فی امتی 30 کذابون 30، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے، کلہم یزعم انہ نبی، ان 30 میں سے ہر ایک ہی دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں،
حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور پھر قرآن کی آیت ہے، ایمان والو ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو رسول اللہ پہ نازل ہو رہی ہے، اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو رسول اللہ سے پہلے نازل ہو رہی ہیں۔ اگر رسول اللہ کے بعد بھی وحی کا تسلسل ہوتا، کسی امامت کا کانسیپٹ ہوتا، رسول اللہ کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا، تو یہاں یہ الفاظ ہوتے والکتاب الذی نزل من بعد۔ اسی طرح ھدی للمتقین پہلی صفات ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتری، جو آپ پہ اتری، اور اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتری۔ اگر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہ الفاظ ہوتے وما انزل من بعدک۔ مفتی محمود رحمہ اللہ نے جب قومی اسمبلی کے اندر، غالباً مرزا ناصر تھے، جب اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، مفتی محمود نے یہ ما کان محمد، مولانا فضل الرحمان کے جو والد ہیں، بہت بڑے عظیم عالم دین تھے، جب انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پاکستان کے نامور ترین فقہا میں سے ایک فقیہ تھے مفتی محمود، جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو خاتم کے معنی کے اندر مرزا ناصر نے الجھانے کی کوشش کی کہ خاتم کا مطلب کیا ہے۔ یہ کریڈٹ علماء اور دینداروں کو، آپ کو جاتا ہے، آپ کی نسلوں کو، کسی وقت کے وزیر اعظم کو نہیں جاتا، گستاخی معاف۔ بھٹو نے بھی کھڑے ہو کر کہا مولانا یہ آیت ڈسپیوٹڈ ہو چکی، کوئی اور آیت پیش کریں، یہ ریکارڈ پہ ہے۔ مفتی محمود کہتے ہیں اللہ نے میرے ذہن میں یہ آیت ڈالی ہے۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ جو اس وحی پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوئی، جو آپ سے پہلے، آپ کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو آپ کے بعد والے الفاظ ہوتے ہیں۔ کسی کو کریڈٹ نہیں جاتا، سب سے پہلے یہ کریڈٹ پاسداران ختم نبوت کو جاتا ہے جو ختم نبوت کا علم لے کے کھڑے ہوئے تھے، اس پہ سب سے پہلے علماء ہیں، پھر علماء کی محنت سے جو عوام تیار ہوئے وہ ہیں۔ ورنہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں ایک قربانی بھی لگنے کی ضرورت ہے ختم نبوت کے لیے؟ اس میں تو خود بخود قانون بننا چاہیے، بلکہ قانون بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو دعویٰ کرے گردن اڑے، 3 دن کی مہلت ہو بس۔ آئین تو قرآن ہے، جیسا کہ پاکستان بننے سے پہلے کہا جاتا تھا پاکستان کا قانون کیا ہوگا؟ بنا بنایا قرآن، وہ بنا بنایا 1935 ایکٹ آیا، وہ بنا بنایا وہ پہلے سے موجود قرآن نہیں آیا، وہ 1935 ایکٹ آیا، وہ 56 آیا، وہ 62 آیا، وہ 73 آیا، اللہ کی حاکمیت کہیں بھی نہیں آئی۔ جا کے شہید ضیاء-ال-حق نے 58(2)B کے ذریعے قرارداد مقاصد کو پری-ایمبل سے اٹھا کے آرٹیکل بنا دیا، اس کے پیچھے بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ مسیلمہ کذاب، اللہ کے نبی نے جتنی جنگیں لڑی اس میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے صرف ایک ختم نبوت کے جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ جنگ یمامہ 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، جس میں 700 حافظ عالم تھے، 700 حافظ عالم۔ اس کے بعد ہی ابو بکر کو فکر پڑ گئی تھی قرآن کا کیا بنے گا۔ اگرچہ اللہ نے ذمہ داری لی، لیکن اللہ کی ذمہ داری بھی تو اسباب کی سطح پر ہوتی ہے۔ اب اللہ نے روزی کی ذمہ داری لی، اس کے یہ مطلب تو نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، یہ تو نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں۔ تو ابو بکر نے کہا، سمجھ آئی، حضرت عمر نے کہا قرآن لکھوا دیا جائے۔ ابو بکر کا شرع صدر نہیں ہو رہا تھا، بعد میں ان کا بھی ہو گیا۔ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں صرف ایک جنگ کے اندر، اس میں 700 حافظ اور عالم تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ باقاعدہ مسیلمہ کذاب نے حضور کو خط بھیجا تھا، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، سلام علیک فانی اشرکت فی الامر معک۔ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف خط، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کار نبوت میں مجھے آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے من جانب اللہ۔ اس کی گردن اڑائی گئی، اور گردن اڑانے والے وحشی بن حرب تھے جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے، انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد مسلمہ کذاب کی گردن اڑائی ہے۔
لا الہ الا اللہ. وقت بہت کم ہے, میں آگے چلتا ہوں. میرا تو خیال تھا میں بہت آگے چلوں گا, لیکن میں آگے جا ہی نہیں پا رہا. آگے چلتے ہیں. مسیلمہ کذاب کا خاتمہ ہوا. چلیں پاکستان تک پہنچ جاتے ہیں جلدی سے, وقت بہت کم ہے. برصغیر پاک و ہند میں مغربی سامراج کی جب آمد ہوئی, یہاں حریت پسند کھڑے ہوئے, جہاد ہوا, انگریز پریشان ہوا. اس جہاد کا مقابلہ کیسے کیا جائے, انگریز کی اطاعت پر لوگوں کو لایا کیسے جائے. یہاں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بنائی گئیں. ان سیاسی جماعتوں کے اغراض و مقاصد اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا وہ انگریز کی تابعدار تھیں. مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد بھی جا کے پڑھ لیجئے, جو 1906 میں بنی تھی. سر آغا خان جس کے بانی تھے, سمجھ آئی بات کی, وہی آغا خان کی جو نسل چل رہی ہے آج. آغا خان کو ان کے پیروکار جو ہیں وہ خدا مانتے ہیں, وہ مسلم نہیں ہیں. جو آغا خان کے فالوورز ہیں وہ آغا خان کو خدا مانتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے, تھوڑا سا بس اشارہ کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں. جا کے اغراض و مقاصد پڑھیے. مسلمانوں کے مطالبات مؤدبانہ طریقے سے سرکار انگریز کے سامنے رکھنا. بس اتنی سی بات کر رہا ہوں, باقی آپ دیکھ لیں جا کے. ذرائع ابلاغ کی ترقی نے یہ ساری چیزیں بے پردہ اور بے نقاب کر کے رکھ دی ہیں. صرف حریت پسند تھے جو میدان میں اترے تھے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریز کو رپورٹ گئی ایک جھوٹے نبی کو کھڑا کر دیا جائے جو جہاد کو حرام قرار دے اور انگریز کی اطاعت واجب قرار دے. اس کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سیالکوٹ کے ایک نالائق کلرک کا انتخاب ہوا جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا. کیونکہ انگریز شجر نسب کو دیکھ کے چلتا ہے. انگریز کی آبا نے غالباً اس کے باپ یا دادے نے, بہرحال اس کے خاندان نے انگریز کی وفاداری کی تھی اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. کہا یہ بندہ صحیح ہے. اس کلرک کو اٹھا کے نبوت کے مقام پر فائز کرنے کی ناکام کوشش کی گئی, اور اس نے فوراً نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. بتدریج کرتے 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 کبھی مہدی بنا, کبھی کیا بنا, کبھی کیا بنا, کبھی کیا بنا, آخر میں آ کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس لیے شروع کے علماء کو اس پر فتویٰ لگاتے ہوئے بڑی پریشانی ہوئی. قریب کے علماء جن کو پتہ تھا وہ تو فوراً انہوں نے لگا دیا. بعد کے علماء جن کو ابھی رپورٹ نہیں ملی تھی, تسلی ہونے کے بعد انہوں نے فتوے لگائے. پھر پاکستان بنا, تحریک ختم نبوت, سینکڑوں ہزاروں جانیں گئیں. آخر جا کے پاس ہوا, قانون پاس ہوا. لیکن اس قانون میں ابھی بھی سقم ہے. ان کو صرف غیر مسلم قرار دیا گیا ہے, حالانکہ یہ زندیق ہے. زندیق, ان کو جینے کا حق نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. یہ عام مرتدوں سے ان کے احکام الگ ہیں. اب وہ وقت نہیں, ورنہ میں اس کو یہاں بتاتا. بہرحال قانون بن گیا. اس قانون کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں جا کے وہ چور دروازے سے آ کے اس قانون کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں. وہاں سے کرنٹ پڑتا ہے, پیچھے ہوتے رہتے ہیں. جنہیں آلو ٹماٹر کی فکر ہے وہ کہاں قریب آتے ہیں. یہ علماء کی اور مذہبی ذہن رکھنے والوں کا شکریہ ادا کریں کہ وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. اسی شیخ رشید, میں نے کہا تھا نا یہ شیخ رشید بازی لے گیا. شیخ رشید کی تاریخ کے پیچھے بھی ایک ملا ہے جن کا نام شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہے. اس پر ان کے اوپر محنت تھی. فرزند پاکستان میں اس نے باقاعدہ ان پہ چیپٹر بھی لکھا, چیپٹر پہ باقاعدہ تبصرہ بھی کیا. بس وہ چنگاری اٹھی, اس نے بے نقاب کر دیا. آج سب کچھ سامنے ہے. حضرات سوال یہ ہے, یہ کوششیں ہوتی کیوں ہیں؟ سوال یہ کوششیں ہوتی کیوں ہیں؟ اصل چور کون ہے اس کو سامنے لایا کیوں نہیں جاتا؟ صرف چند ٹکوں کی خاطر قرضے معاف ہوں اس لیے, پاکستان کو عالمی وقار ملے نعوذ باللہ اس لیے. اب اس پر تبصروں کی گنجائش ہی نہیں ہے. اصل میں ساری خرابی یہی ہے, لا الہ پہ محنت نہیں ہوئی, اس لیے جو بھی حکمران آتا ہے وہ چند ٹکوں کی خاطر بکنے لگتا ہے, یا باہر کے فرعونوں سے مرعوب ہو جاتا ہے, یا وہ لالی پاپ گاجر مولی دکھا دیتے ہیں, ایک طرف گاجر مولی دوسری طرف ڈنڈا, کہ یہ ترمیم کر دو تمہیں یہ ملے گا. وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر تیاری بھی ایسی کرتی ہیں قوم کو پتہ چل جاتا ہے, قوم پھر ڈنڈے لے کے میدان میں آتی ہے. وہ پھر معذرت کرتے ہیں, ہم تو تیار تھے, بڑے مخلص تھے, کیا کریں, قوم کا مسئلہ ہے, گراؤنڈ ریالٹی. پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ عجیب ایک ڈرامہ اور کہانیاں ہیں. لیکن حضرات محترم بات یہی ہے, کمزوری لا الہ کی ہے کہ لا الہ پر محنت کی کمزوری, کہ لا الہ پہ محنت نہیں ہوئی. اس لیے انکار کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا. اسلام پر جو حملے ہوتے ہیں اس کا راستہ رسالت اور نبوت ہے.
رسالت کی توہین ہوتی ہے، رسالت کو داغدار کرنے کی کوشش ہوتی ہے، صحابیت کی توہین ہوتی ہے، صحابہ کو داغدار کرنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ راستہ ہے. اب خاتم النبیین کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں. خاتم النبیین خاتم المعصومین، آخری نبی ہیں تو آخری معصوم ہیں. بس اس کے بعد کوئی امام کا درجہ نہیں کہ جس امام پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو. یہ تو ختم نبوت کا انکار ہے. ہاں آپ امام کہہ دیں کسی کو، وہ رہنما ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ وغیرہ. لیکن اگر کسی صحابی کو بھی اس معنی میں امام کہا جائے کہ اس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اس کی ڈائریکٹ سلیکشن اللہ سے ہوئی ہے، یہ ختم نبوت کا انکار ہے. پھر اللہ کے نبی کی احادیث بھی خاتم الاحادیث ہیں، خاتم الاقوال ہیں. آپ کی بات حرف آخر ہے، آپ کے مقابلے میں کسی کی بات آ نہیں سکتی. آپ نے کسی کو اعزاز بخشا چھوٹے صحابی کو، وہ اعزاز اٹھا کے آپ ابو بکر کو بھی نہیں دے سکتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، آپ عمر کو بھی نہیں دے سکتے. جیسے ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول نے ان کو کہا آج کے بعد تیری ایک گواہی دو گواہوں کے برابر. یہ اعزاز عمر کو بھی نہیں ہے، یہ اعزاز ابو بکر کا بھی نہیں ہے، یہ اعزاز عشرہ مبشرہ کا بھی نہیں ہے، خلفائے راشدین کا بھی نہیں ہے. یہ ہے ختم نبوت اور اللہ کے آخری نبی کی عظمت. جو اعزاز جس کو دے دیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی. جو چھیننے کی کوشش کرے گا وہ فتوے کے مطابق یا کافر ہے یا گمراہ ہے یا جو بھی ہے. اللہ کے نبی نے سید الشہداء کس کو کہا؟ جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو. اب کوئی اور صحابی سید الشہداء کا لقب لے نہیں سکتا. سید الشہداء صرف حضرت حمزہ ہیں. اللہ نے اسد اللہ کسے کہا؟ اللہ نے اسد رسول کس کو کہا؟ حضرت امیر حمزہ کو کہا. یہ صرف اللہ کے حضرت حمزہ کے خاصیات ہیں، اور کسی کو نہیں مل سکتا. لا الہ الا اللہ. اہل بیت کون ہیں؟ قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی نے بتا دیا. اہل بیت سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں. 21ویں سپارے کا آخری رکوع پڑھ لیں جا کر، بعد میں دوسرے آتے ہیں اس کے اندر. سمجھ آئی بات کی؟ داماد آپ کے گھر میں شمار نہیں ہوتا، اس کا اپنا الگ گھر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی، حضرت علی کو بلا لیا، حضرت فاطمہ کو بلا لیا کہ یا ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. اللہ نے اسے بھی قبول کر لیا. ازواج مطہرات کو لانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، وہ پہلے ہی اہل بیت ہیں. سمجھا کریں اہل سنت والجماعت کے نظریات اور عقائد کو. عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں، ابتدا حسین انتہا اسماعیل. خدا کی قسم رونا آتا ہے. ایک نبی اور امتی کا آپ مقابلہ کروا رہے ہیں. قربانی کی ابتدا حسین اور انتہا اسماعیل، اور ابتدا اسماعیل انتہا حسین. اس کا مطلب انتہا والا بڑھ گیا نا، نعوذ باللہ من ذالک. اسماعیل نبی ہیں. اسماعیل جب بچے تھے تو مستقبل کے نبی تھے، اللہ کے علم میں نبی. اور حسین امتی ہیں. نبی امتی کا کوئی موازنہ. حسین کو شہید کرنے والے دشمنان اسلام تھے، اور اسماعیل کو لٹانے والے خود نبی تھے، باپ تھا. آسان ہے. باپ ذرا لٹا کے دیکھے اپنے بیٹے کو چھری پہ. بچے کو بخار ہو جاتا ہے تو مجھے ممبر پر بھی آرام نہیں آتا. ایک طرف باپ لٹا رہا ہے اور ایک طرف دشمن ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے. پھر شہید کا مرتبہ صدیق سے کم ہے. ہاں وہ شہید صدیق بھی ہو تو کیا کہنے اس کے. لیکن انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ صدیقین کا ہے. پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، آخر میں عام مسلمان. سمجھ آئی بات کی؟ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں. حملہ جو ہو رہا ہے اصل میں حملہ کس پہ ہو رہا ہے؟ وحی پہ ہو رہا ہے. حاملین وحی پہ ہو رہا ہے. ڈائریکٹ وحی پہ حملہ ہو رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور وحی پر اس طرح بھی حملہ ہو رہا ہے. کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں گٹروں کے اندر قرآن ملتا ہے. اب موقع نہیں، 2-3 منٹ لے رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں. حاملین وحی پہ حملہ ہوتا ہے. حاملین وحی ڈائریکٹ انبیاء ہیں. امام الانبیاء کی ذات پہ حملہ ہوتا ہے. پھر جو انڈائریکٹ حاملین ہیں کہ حضور سے انہوں نے دین کو لیا، صحابہ، ان پر حملہ ہوتا ہے. آج کل صحابہ پر بھی حملہ ہے، حضور پر بھی براہ راست ہیں. ان کے بعد صحابہ کے بعد علماء ہیں، تابعین ہیں. آج علماء بھی نشانے پر ہیں، آج مدارس بھی نشانے پر ہیں.
کوئی پروفیسر دہشت گردی کر لے تو وہ پوری یونیورسٹی ذمہ دار نہیں ہوتی. اگر کوئی کسی نے سال بھر چند دن کسی مدرسے میں پڑھا اور 10 سال بعد وہ کسی دہشت گردی میں ملوث ہے تو اس مدرسے کو کھال بھی اکٹھی کرنی نہیں جاتی. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن براہ راست حملہ وحی پر ہے، حاملین وحی پر ہے. اور آخری بات، حملہ آور کون ہے؟ یہودی ہے، عیسائی ہے، بے دین ہے، تو سمجھیں بگڑے ہوئے یہودی ہیں، بگڑے ہوئے عیسائی ہیں. یہ اصل یہودی عیسائی بھی نہیں ہے، وگرنہ ان کے ہاں زنا کہاں حلال ہوتا، وگرنہ ان کے ہاں شراب کہاں حلال ہوتی، وگرنہ ان کے ہاں ہم جنس پرستی کہاں حلال ہوتی. بگڑے ہوئے یہودی ہیں، بگڑے ہوئے عیسائی ہیں، بے دین بھی ہیں، اعتقادی منافقین بھی ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اندر سے ان کے عقائد ایسے ہیں جو قادیانیوں سے بھی بدتر ہیں. وہ اس وقت اسلام کے اوپر حملہ آور ہیں. اور آخری بات، فکری ارتداد جو ہیں اندر سے مرتد ہیں لیکن وہ ہمارے معاشرے میں مسلمان سمجھے جاتے ہیں، ایسے دانشور میرے اور آپ اسلام پر حملہ آور ہیں. اور یہ جو فکری دانشور مرتدین ہیں، یہ دراصل ان کی اکثریت اعتقادی منافقین کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. ان کی کسی بھی پوچھل اٹھا کے دیکھ لو، ان کی اکثریت وہی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے لیکن اسلام والے عقائد ان کے، قادیانی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، انا للہ و انا راجعون، مطلب وہ اپنا لیتے ہیں. تو حضرات محترم، اسلام پر حملہ ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کی طرف سے بھی ہے لیکن اعتقادی منافقین کی طرف سے بھی ہے. اور فکری ارتداد، پہلے یہ ہوتا تھا کوئی عیسائی ہو جائے پورا معاشرہ بائیکاٹ کرتا تھا. آج گھر کے اندر بندہ پڑا ہوا ہے، وہ نماز کا بھی انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کا بھی انکار کرتا ہے، احادیث کا بھی انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ رسالت کی توہین بھی کرتا ہے، نعوذ باللہ صحابہ کی توہین بھی کرتا ہے، پھر بھی وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے. یہ نازک ترین مرحلہ آ گیا ہے. اس کے لیے میں آپ کو یہ نہیں کر رہا ہوں فوراً کلاشن لے کے کھڑے ہو جائیں، ڈس ڈس کریں، نہیں. پہلے اپنے دل کو بدلیں، پہلے اپنے اندر کی دنیا کو بدلیں، اویئرنس پیدا کریں، باشعور ہوں. اہل سنت والجماعت اسلام کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، خدا کے لیے ٹائم نکال کے پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں، وگرنہ کل کے حالات انتہائی مشکل ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.